یہ ترجمہ اس کا سمجھ آ گیا دونوں عبارتوں کا سسٹر زالے؟ جی جی ماشاءاللہ استقامت میں جو ہے نا وہ سسٹر طاہرہ جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. یہ صحیح تشبیہ ہے. شکریہ سر، بڑی ٹھیک ہے. پیاری تشبیہ دے دی آپ نے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے دی ہوئی ہے. سبحان اللہ یہ سبحان محترم اللہ. جو اس کلاس میں آ گئے نا سارے اسی طرح ہی اور یعنی اب عبد المنان بھائی کو بھی تو کہیں نا صاحب. نہیں وہ سب کی مثال دے رہا ہوں. عبد یہ المنان انشاءاللہ بھائی استقامت ہمیں ساتھ لے کے چلے گی عبد آپ کے ساتھ. المنان بھائی بولنے میں نا چڑیا کی وہ طوطے کی طرح جو بولتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر رونق ختم ہو جاتی ہے شیخ محترم کلاس میں بولو نا تو. کیا خیال ہے؟ نہیں جی یہ تو ہے، بولنے میں تشبیہ دی جا رہی ہے نا. رونق تو ہے یہ ہمارے. ٹھیک ہے. پہلے سعید بھائی ہوتے تھے وہ ویسے جو ہے تو وہ آپ کا مقابلہ کرتے تھے پڑھائی میں ماشاء اللہ. علامات الدہر ہی ہمیں کہتے رہتے تھے. صحیح ہے. اچھا تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک شعر 2 عدد قاعدے. صحیح ہے. یہ آپ نے یاد کرنے اور بحث انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کر کے آنا. اس میں یہی چیزیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں تو اس سے آپ کی عبارت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اس کے بعد اگلا سبق ہے تیسیر مصطلح الحدیث. کل ہماری بات ہوئی تھی کہ 2 علوم بہت ضروری ہیں حدیث کے لیے. کون کون سے بلا؟ اصول حدیث ایک اسماء یہ الرجال مصطلح اور اس کی ایک اصطلاحات اصول حدیث الحدیث. ایک کا تعلق حدیث کی سند کے ساتھ ہے اور متن دونوں کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق حدیث کے متن کے ساتھ ہے. اصول حدیث کا تعلق سند اور متن دونوں کے ساتھ ہے، جبکہ اصول فقہ کا تعلق حدیث کے فہم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں علوم بہت ضروری ہیں، اور میں نے آپ کو امام علی بن مدینی کا قول لکھوایا تھا کہ التفقہ فی معنی الحدیث نصف فی فہم الحدیث نصف، کہ حدیث کے فہم میں تفقہ آدھا علم ہے. ٹھیک ہے. جی ون ہاں آگے تھا ومعرفت اسماء الرجال نصف، اور باقی علم جو ہے وہ اس کی سند کو جاننا ہے. ٹھیک ہے. تو جس انسان کے پاس 2 چیزوں کا علم ہے، حدیث کی صحت اور ذوق کا اور پھر حدیث کے معنی کا، اس کے پاس مکمل علم ہے. حدیث کی سند اور اصول یہ مطلب ہے کہ آپ کو کلیئر کریں گے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم میں. من جہنم. کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور ایک حدیث میں من حدث عنی بحدیث، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے، یرا او یورا، 2 طرح علماء نے پڑھا اس کو، یرا اور یورا، اس کو شک ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. فہو احد الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. یورا اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی شک. یرا غالب گمان یہ کہ حدیث نہیں ہے، سمجھتا کہ حدیث نہیں، تو پھر بھی جھوٹا ہے. تو اس حدیث سے محدثین نے قواعد اخذ کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ نے بات منسوب کرنی ہے نا تو آپ انہیں بڑے محتاط ہو کر بات کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی وعید ہے. اور صحابہ کرام ان میں سے سیدنا ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا بشیر العدوی، صحیح مسلم کے مقدمہ میں، تو اس نے کہا قال رسول اللہ. انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آپ توجہ نہیں کر رہے. تو سیدنا ابن عباس فرمانے لگے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص کہتا تھا نا قال رسول اللہ، تو سارے اس کو دیکھنے لگ جاتے تھے، سارے اس کو دیکھنے لگ جاتے تھے. کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی ذمہ داری اس نے لے لی ہے
سب کی نظر ایسے اٹھ جاتی تھی کہ خیر ہو، اتنی بڑی جرت اور اتنی بڑی ذمہ داری، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے مطلب ہے کہ حیثیت اس کی کم کر دی. ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کتنا بڑا یہ عہدہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھے نا کہ کوئی ہماری عدالتوں کے متعلق، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بات کرنا شروع کر دے، صحیح، کہ فلاں جج نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، صحیح ہے، یہ کسی ادارے کے بارے میں بات شروع کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ بات بے ادارے کی بنیاد بات ہو، کریں سر. ہاں ادارے کی بات ہے، تو وہ تو اس کو دھر لیں گے. کیا خیال جی ہے کہ آپ کی حیثیت ہی ایسے کیا ہے؟ بالکل آپ ایسے. کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے جی اختیار دیے؟ صحیح ہے. تو بالکل. اللہ اور اس کے رسول کی کلام جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ عزت والی، ہیبت والی اور اہمیت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. جہاں اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا، جہاں اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب بڑے بڑے گناہ گنوائے نا جی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جی گناہ بھی گنوایا، ان تقولوا علی اللہ میں اللہ تعالیٰ ما لا تعلمون. مال اور کیا کرتے تھے کفار؟ حلال چیزوں کو حرام کرنا اور حرام چیزوں کو حلال کرنا. حلال جو کرے. چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی تھیں، صحیح ہے، ان کو وہ حلال کرتے تھے، ٹھیک ہے، بتوں کے نام کے کھانے وہ حلال، اور جو چیزیں حلال تھیں جانوروں سے ان کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا کہ نہیں اس کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں، اس کا عورتیں کھا سکتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ جتنا بھی جی دین کے اندر بگاڑ ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ کس اصل کو چھوڑا گیا ہے؟ ان تقولوا علی اللہ مال تعالیٰ. ما لا تعلمون. میں اللہ یہ تعالیٰ. اصل ہے، یہ اصول حدیث کی اصل ہے کہ وہ نصوص ہیں جن کو دیکھ کر پڑھ کر محدثین نے سند کے علم کو ایجاد کیا. یہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں ایجاد کیا، اس کے اوپر انہوں نے کتاب و سنت سے نصوص پڑھی. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، فتبینوا کا معنی فتثبتوا، تحقیق کرو. تثبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کرو. کیا کرو؟ تحقیق کرو. تحقیق کرو. اور یہ تثبت کس چیز میں؟ فلاں بندے نے بات کی ہے، فلاں کی فلاں سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، اتصال سند، ٹھیک ہے، یہ دیکھو. جی اچھا، پھر یہ دیکھو کہ اگر وہ فاسق ہے تو بات نہیں مانی، تحقیق کرنی، اگر عادل ہے تو پھر بات قبول کرنی، ٹھیک ہے، عدل جی بھی اخذ کر لیا. پھر عدل ہے تو اس کا ضبط بھی چیک کرنا ہے کہ اس نے بات یاد رکھی ہے کہ نہیں. کیا خیال؟ بعض لوگ نیک تو ہوتے ہیں لیکن ان کا حافظہ خراب ہوتا ہے، کیا بلکڑ ہوتے ہیں. کیا خیال؟ جی بالکل. بعض لوگ، ہاں جی، بعض لوگ جو ہے نا وہ یعنی چلاک ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، صحیح ہے، حافظہ اچھا ہوتا ہے لیکن ان میں صلاحیت نیکی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ جی تو بالکل. اس جھوٹ لیے ہر بولتے ہیں یہ اصول کو ایسا. محدثین نے کتاب و سنت سے اخذ کیا. صحیح، اتصال سند ہے، راوی کا حافظہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث کو یاد کرنا ہے، روایت کا مطابق ہونا، یہ سارے اصول انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص سے اخذ کیے ہیں. اور اہمیت کو جانا ہے. جب لوگوں نے جھوٹ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا، فتنے آ گئے. شروع میں اسناد کے متعلق سوال نہیں ہوتا تھا کیونکہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن جب یہ خارجیوں کا فتنہ آیا، صحیح ہے، یہ روافظ کا فتنہ آیا، یہ بدعتیں شروع ہوئی، تقدیر کی بدعت شروع ہوئی، تو لوگوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے. پھر محدثین کیا کرتے تھے؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، وہ اسناد کے متعلق پہلے سوال نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا پھر وہ کہتے تھے سموا لنا رجالکم، ہاں بھائی تم کہتے ہو قال رسول اللہ، ذرا اس کی سند پیش کرو، ذرا اس کی کیا کرو؟ سند پیش کرو. سند پیش کرو. پھر جب وہ سند پیش کرتا تو دیکھا جاتا کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. اگر اہل سنت میں سے ہوتا اس کی روایت کو لے لی جاتی، اگر اہل بدعت میں ہوتا تو اس کی روایت میں لی جائے. چھوڑ دی جاتی. چھوڑ دی جاتی. یہ مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے بہت سارے آثار بیان کیے، اور اس مقدمے امام مسلم نے بہت زیادہ یعنی اس چیز کا اہتمام اور تاکید کی ہے کہ آپ نے دین میں جھوٹی روایت، ضعیف روایت بیان نہیں کرنی، وگرنہ آپ ان سزاؤں کے مستحق ہوں. ٹھیک ہے، جی تو اس لیے محدثین نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایک قانون کو جو ہے کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے، نصوص کو دیکھ کے، اور حدیث کی حفاظت کی ہے. اور ایسے حفاظت کی ہے
کہ دنیا ایسے تحقیقی معاییر لانے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے تو نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے, لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ امتیوں کی وسلم. زندگیاں جب حدیث کے ساتھ جڑتی گئیں, نبی تو نبی رہے, جس کی زندگی حدیث سے جڑتی گئی اللہ نے اس کی زندگی کو ہی محفوظ بنا دی. سبحان اللہ اللہ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اصول حدیث کا فن یہ بہت اہم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل حدیث ہو اور وہ یہ نہ پوچھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف. کیا خیال ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے. ہاں, وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہا کرتے تھے, صحیح ہے, انت من اہل الحدیث الصحیح او من اہل الحدیث الضعیف, کہ آپ کون سے اہل حدیث ہو, صحیح ہو کہ ضعیف ہو. تو جو صحیح اہل الحدیث ہوتا ہے وہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جب اہل بدعت سے بحث کریں گے تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے, تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. وہ کہیں گے سند کیا ہوتی, سند کیا ہوتی, اسی پہ لڑائی ہوتی ہے سر جی. اسی پہ لڑائی ہوتی ہے سر. وہ آج کہتے کل ہیں یہ کہتے کیا. بھی ہیں, ہاں آج کل صحیح. یہ فتنہ بھی زیادہ ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث, یہ آگے انہوں نے حوالے میں بھی دی ہوئی ہے یہ والی. اس میں وہ ایک واقعہ لے کر آئے, ان کے استاد نا ان کے پاس ایک بتی مناظرہ کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے, تو گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے آگے سے روایت پیش کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اس کی سند پیش کرو. کیا پیش کرو؟ سند پیش کرو. سند پیش کرو. سند پیش کرو. تو اس نے کہا سند کیا ہوتی ہے. صحیح ہے, اللہ اکبر. انہوں نے انا کہا للہ. سند کیا ہوتی ہے, سند تو دین ہے, تمہارے پاس سند نہیں, کچھ بھی نہیں, اس کو میری مجلس سے نکال دو, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے, اور یہ محدثین کا قول بھی ہے نا کہ ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے, سند ہے. سند. سند. اور وہ سند کو نہیں دیکھتے اور ہم سند کو دیکھتے ہیں. اور سند ایک ٹیگ ہوتا ہے, سند ایک ٹیگ ہوتا ہے جو فراڈ کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے فراڈ کو کیا کر دیتا ہے, واضح کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ جی واضح. ویسے کر واضح. دیتا ہے. واضح کر دیتا ہے. محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ کو ٹیگ دے دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے سند حدیث پڑھ دی ہے, اس کے شروع میں سند ہے, اس کی تحقیق کر لیں, یہ بندہ سچا ہے, یہ بندہ جھوٹا ہے, ہماری آپ تقلید نہ کریں, آپ خود دیکھیں. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں طبری نے یہ روایتیں ذکر کر دی, فلاں نے یہ روایتیں ذکر کر دی, مودودی صاحب نے وہاں سے روایتیں اٹھا کے خلافت و ملوکیت کے اندر وہ عقیدہ بنا کر پیش کر دی. حالانکہ محدثین نے وہ عقیدہ بنانے کے لیے نہیں ذکر کی تھی, انہوں نے ٹیگ لگا دیا تھا سند کا کہ دیکھو سند چیک کرو. عقیدے کی کتاب جب وہ لکھتے ہیں تو وہ سند نہیں لکھتے, وہ عقیدہ بتاتے ہیں. القرآن کلام اللہ, صحیح ہے, الجنت حق والنار حق, عقیدہ یوں لکھتے ہیں. اور جب وہ تاریخ لکھتے ہیں تو سند بتاتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم نے سند بتا کر آپ کو سند کے حوالے کر دیا, ہم بری ہو گئے ہیں, آپ خود اس کی تحقیق کرو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جن لوگوں کو شرح زوم کر دیں محدثین, ذرا کتاب, اچھا زوم کو ذرا کر دیں کتاب. تو یہ بھیا آپ کی اپنی محدثین کا آپشن ہے, یہ خود آپ زوم کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی موبائل سے. میرے پاس کروم بک ہے, کروم بک. ہاں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, میں نے کر لیا. تو یہ اصل ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت کی اصل ہے. سند الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. صحیح, اگر سند نہ ہوتا, سندیں نہ ہوتی تو پھر جو کہتا دین میں وہ دین سمجھ لیا جاتا. صحیح, الاسناد من الدین. اور کتاب العلم کے محاضرہ میں استاد العلماء حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالیٰ, انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ جب فرماتے ہیں کہ کتاب پڑھنے سے پہلے مصنف کا منہج جانو, تو کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بات دیکھو قائل نہ دیکھو, بات صحیح ہو بس وہ لے لو, قائل نہ دیکھو, کہتے ہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے. اس جملے کو آپ چینج کیجیے, آپ پہلے قائل دیکھیے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا منہج کیسا ہے. کیا خیال ہے؟ وگرنہ محدثین کے ہاں جو عدالت کا چیپٹر ہے یا ضبط کا چیپٹر ہے یا جو منہج کا چیپٹر ہے, جو عقیدے کا چیپٹر ہے,
सही है, वो सारा बेकार है, सारा बेहैसियत। अगर आपने अहले बिदत से दीन लेना है, सही है, अहले बातिल से दीन लेना है, ठीक है, तो फिर वो दीन तो नहीं है ना, फिर तो आप शेख मोहतरम जो अगर इंसान जिससे दीन लेता है। अहले बिदत कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं ना जो हदीस होती है, तो जैसे वो अहले दलील लेते हैं शैतान की, उस वो जो बात है कि शैतान ने वो जी आयतल कुर्सी बताई थी, है था झूठा लेकिन बात ठीक कर जी गया, तो ये जी भी तो मैं इस्तदलाल गुजारिश देते हैं ना अहले जी बिदत। मैं गुजारिश करने वाला था इस पर। वो जो हदीस है ना कि वो झूठा था सच्ची बात कर दी, उसकी तस्दीक किसने की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है ना। हमने तो झूठे की बात नहीं मानी, हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो है वो तस्लीम की है। तो ये एक शाज, एक नादिर वाक़या है। सही। देखें, अहले जी बिदत से इल्म अखज़ नहीं करना उलमा ने रोका है। सही है। आप उसूल की अकीदे की कुतुब कुतुब पढ़ेंगे, उसमें ये मना है। बाकी जी पढ़ना, उनकी कुतुब अहले इल्म पढ़ सकते हैं उनके ऊपर रद्द करने के लिए, ठीक है, बशर्ते कि वो उलूम में पुख्ता हो। नंबर 2, इस अवाम ने तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। इस अवाम ने वाक्य वो से भी किताबें। जी शेख ये हिदाया पढ़ाई जाती है ये इसमें मदारिस में हमारे, तो मैं इसका गुजारिश क्या है, यहाँ पे तो मैं नहीं है, नहीं इस निसाब में नहीं 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 है मेरे ख्याल में ना। नहीं मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रद्द के लिए पढ़ना सही है, अहले इल्म का या तलबतुल इल्म का अब ज़ाहिर रद्द करना है ना, तो किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। क्या ख्याल? डॉक्टर ने अगर बीमारियों का तोड़ करना है तो पहले उसने बीमारियों को जानना है कि नहीं जानना? जी ऐसे ही है। तो रद्द के लिए उलमा पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें, तलबा पढ़ें रद्द के लिए। सही है, लेकिन वो अपनी तालीम में पुख्ता होंगे ना, वो उनकी शुबुहात से मुतासिर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अवाम तो कल अनाम होती है, छुपाए होती है, उनको तो पता ही नहीं होता। ठीक है, उनको रोका है कि उन्होंने कलाम नहीं पढ़ना। फिर ये जो अहले बिदत होते हैं, इनकी कलाम में तासीर होती है, ये अच्छे लिखारी होते हैं, अच्छे अदीब होते हैं। जब इंसान इनकी कलाम पढ़ता है या इनको सुनता है तो फिर बार बार सुनने को दिल करता है, चलो इसकी ये तकरीर भी सुनो। फिर जब सुनता है तो मोहब्बत आ जाती है। तो अहले बिदत की जैसे मोहब्बत आती है, तो सुन्नत की मोहब्बत और उलमा की, अहले सुन्नत की मोहब्बत कम होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जो लोग अल्लाह अहले बिदत को सुनते हैं ना, वो उलमाए हक की तौहीन करते हैं। वो कहते हैं इनका इनका कोई अंदाज है, इनका कोई मतलब गुफ्तगू गुफ्तगू तो गामदी करता है। कैसी जनाब जबरदस्त गुफ्तगू। ठीक है, ये जजेबुल जी अल्फाज, बलागत होती है ऐसा सर जी सहन। इनकी गुफ्तगू में, जी जी बलागत होती है उनकी गुफ्तगू में, फसाहत जी, है बलागत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा शहर होता है ना इनकी गुफ्तगू में, इंसान को जकड़ लेता है, इंसान को फिर जकड़ उलमा लेता हक के हक बात फिर ना वो नफरत करते हैं सुन कर, कहते हैं हमने तो ऐसे सुनी ही नहीं कभी, है। हाँ बिल्कुल तुम सुनिए, नए बिल्कुल दीन को लेके आए। तो इसलिए उलमा ने रोका है कि आपने इनकी कलाम को नहीं सुनना, पढ़ना नहीं, अवाम को खासकर। और उलमा ने अगर रिवायत पेश करनी, कोई बात उनकी पेश करनी है, तो तंबीह करनी है कि ये बंदा ऐसा है, या उतनी बात पेश करनी है जितनी ज़रूरत है, और उतनी बात पेश करनी है जितनी जिसमें उनकी बिदत की तायीद नहीं। ठीक है, उनके ऊपर बतौर इल्ज़ाम पेश कर सकते हैं कि ये देखो जी, फलां कह रहा है, गुलाम रसूल सईदी ने मसलन लिखा है कि ये जो आप लोग नजर न्याज करते हो ना, ठीक है, ये कुरान सुन्नत सहाबा से इसकी दलील नहीं है। अब ये हवाला उनके खिलाफ हम पेश करते हैं, बरेलवी का, इस तरह। ठीक है, बाकी अहले बिदत की कोई बात अगर आप नकल करते हैं तो वो बतौर इल्ज़ाम होनी चाहिए। और ये जो सईदना अबू हुरैरा की हदीस है, इसमें सईदना अबू हुरैरा शैतान के पास पढ़ने गए थे। क्या ख्याल? नहीं, पढ़ने बिल्कुल नहीं गए थे, नहीं वो नहीं तो पढ़ने आया नहीं था गए उनके थे ना, पास क्या सही। ख्याल है? ये जो लोग इसमें इस्तिदलाल इसमें से करते भी हैं। तो हमें सबक मिल रहा है ना। हम्म, नहीं तो वो उन्होंने शैतान की बात को नहीं लिया, वो नबी हाँ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, हाँ ठीक, उन्होंने बिल्कुल। पहले तस्दीक की तो फिर उन्होंने लिया। ये भी तो एक हमारे लिए सबक है ना इसमें। जी, तो वो उनके पास प्रॉपर पढ़ने नहीं गए शैतान के पास, शैतान ने एक बाई चांस बात कर दी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवा ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसी बात आ जाती है जो सही है, ठीक है, आप उसकी तस्दीक कर दें, अगर वो सही है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो जी बिदअत के नाम से करनी है ना, तो साथ आपने ये बताना है कि फलां ने ये कहा है। ठीक है, सही, अब शैतान ने ये कहा है लेकिन तस्दीक होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आम बंदे को कैसे पता चलेगा ये किताब और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? उसने किसके पास आना है? उसने उलमा के पास आना उलमा के पास। है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए उसको, उसके लिए बेहतर ये है कि वो उसको ना सुने, वगरना वो खुद फैसला करना शुरू कर देगा। इसलिए उलमा ने उसको रोक दिया है। बाकी कोई बात अगर कोई नकल कर भी देता है, कोई एक बात, तो हरज नहीं है। सही है, बात अगर सही है, लेकिन ये मनहज नहीं है। मनहज वही है कि आपने दीन में तसब्बुत करना है।
ایک جی شیخ اس کا بہت بڑے سبق ایک بہت بڑے اس کا شیخ ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ شیخ یہ ریکارڈنگ میں نے کہا مطلب ہے کہ یہ سن کے تو یہ سوال جواب ہوں گے کل، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سبق کا حصہ ہے مطلب کہ کتاب کا اس کے انشاءاللہ یہ امتحان میں بھی آ جائے گی کیا خیال؟ جی یہ بالکل مطلب سبق کا لکھا حصہ ہوا ہے، ہے یہ وہی لکھا آپ اصل ہوا ہے خلاصہ امتحان آپ نہیں ہے۔ یہ ایک ایک لفظ مطلب نوٹ میرے کریں دماغ شیخ میں آپ محترم خلاصہ کا۔ بتا رہے ہیں یا کوسچن آ جائے گا۔ ناصر بھائی جی جی یہ جی جتنی جی باتیں ہیں نا الف سے یا تک جی جی ہمارے حروف ہاں ترجیح میں جی جتنے حروف ہیں نا وہ سارے پوچھے جانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح جنہوں ناصر نے بھائی، قاری صاحب آپ کو سارا بتا دیں گے شیخ محترم کا طریقہ کار، اب میں بڑی اچھی طرح پتا ہے۔ صحیح صحیح نہیں میں اس لیے کنفیوز ہو رہا تھا کہ یہ کوئی شاید کوئی لائن ہے یہاں سے پڑھ کے اس کا کوئی آپ کو ہم نے خلاصہ ڈسکشن بیان گروپ ہوتا میں ہے ایڈ وہ نہیں نہ کیا، ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایڈ صحیح۔ جو اس کچھ پر سے ناصر کروا بھائی دیں آپ نے جو سننا ہے نا لکھا ہوا ہے سب آنا جی ہے اس میں سے، جی جو سر وہ پڑھا رہے سب ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ پورا لکھ کے جائیں۔ جی جی ہاں، پیپر تو بھی دور ہے، اسائنمنٹس میں آ جائیں گے۔ ہوں۔ مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ اچھا دیکھ لیں ہمارا تجربہ کیسے بول رہا صحیح ہے، یہ ڈسکشن گروپ میں مجھے کیجیے گا ایڈ۔ جی کر دیں گے صحیح انشاءاللہ، ہے، آج صحیح۔ آپ کو ایڈ کر دیں۔ اچھا جی، بات کیا ہو رہی تھی؟ اہل علم کی بدعت کے پاس مت جائے، نہ ان سے کوئی بات ہاں سنیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا۔ ایک بہت بڑے امام جن کا نام ہے ابو ذر الہروی، صحیح ہے، اور یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ نسخہ صحیح بخاری کے کئی نسخے ہیں، مستملی کا نسخہ ہے، ایک خاتون تھی کریمہ، اس کا نسخہ بڑا معتمد تھا، اس نے بہت صحیح سے صحیح بخاری پڑھی حتیٰ کہ وہ حجت بن گئی، اور اس کی جو لکھت تھی نا، اس کا جو خط تھا یا اس کی جو نوٹس تھے وہ اہل اسلام کے ہاں ایک باقاعدہ کتاب بنی، صحیح ہے۔ صحیح بخاری جو ہم تک پہنچی ہے نا اس کے کئی نسخے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ جو ہے وہ مستملی کا، یہ بھی ایک امام ہے، ایک نسخہ ابو ذر الہروی کا ہے، ایک نسخہ جو ہے کریمہ خاتون کا ہے، یہ محدثہ تھی، صحیح ہے۔ تو یہ جو ابو ذر الہروی تھے نا، یہ جا رہے تھے بغداد میں، ان کے ساتھ امام دارقطنی بہت بڑے امام ہیں، ان کو نا امام باقر لانی ایک بہت بڑے امام تھے، اشعری عقیدے کے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ جو تھے وہ معتزلہ کا رد کرتے تھے، گمراہ لوگوں، تو انہوں نے ان کی تعریف کر دی اور کہنے لگے یہ دین کا امام ہے، یہ دین کا محافظ ہے، اس کو ملے، صحیح ہے، اس کو بوسہ دیا، گلے لگایا، تو شاگرد متاثر ہو گیا، کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت یہ کون ہے؟ تو اس کے بعد پھر وہ جو بندہ تھا نا شاگرد ابو ذر الہروی، وہ ان کے پاس جانے لگا اور ان کی بدعت سے متاثر ہو گئے، اور پھر وہ انہی کے عقیدے پر فوت ہوئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ متاثر ہو گیا ان سے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بدعت کی تعریف سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ جب طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں تو عوام تو بلا متاثر ہو سکتے، عوام کیا بعض علماء بھی متاثر ہو گئے، صحیح ہے، بعض علماء، امام ابن تیمیہ نے وضاحت کی ہے، حافظ بہکی ہیں، ابن حبان ہیں، ان سے تعویلات سرزد کیوں ہوئی؟ یہ متاثر ہو گئے، صحیح ہے، مؤولین سے، ماحول سے متاثر ہو، تو یہ ہو جاتا ہے، انسان پہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، انسان جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ معاشرتی جانور ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، صحبتوں جی کا اثر ماحول۔ ہوتا ہے، رویوں کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا اثر ہوتا ہے، صحیح ہے، ایک ایک چیز یہ کاپی کرتے ہیں۔ وہ آپ نے جو کتاب پڑھی تھی خلاصۃ تعظیم العلم، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ دوست دوست کی اداؤں کو کاپی کرتے ہیں، کیا خیال؟ تو اس لیے ان چیزوں سے علماء نے روکا۔ اچھا، تو اس فن کی تعریف کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے؟ تو ہم اس کی تعریفات پڑھ لیتے ہیں، پھر فن کا تعارف علم کا ہم وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ تعریف اولیت، ابتدائی تعریف ہے، علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث قبول۔ القبول والرد، قبول والرد، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی حیث جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، من حیث هو القبول والرد، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، هو علم وعلم هو علم بأصول وقواعد بأصول وقواعد يعرف بها يعرف بها أحوال السند أحوال السند والسند والمتن 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 من حيث القبول والرد
من من حيث من القبول حيث القبول والرد. اس کو بے شک 2 منٹ میں آپ دہرا لیں جلدی یہ جلدی. محترم مجھے یہاں اعراب مغالطہ دے رہا ہے. المصطلح تعریفات پہلے یاد کر لینا پھر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں. یاد ہو گیا شیخ محترم. هو تعریفات علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. زمانی بڑا شیخ محترم. تعریفات اولیت تعریفات پہلی علم المصطلح مصطلح کا علم ہوا علم باصول و قواعد یہ وہ علم ہے جو اصول اور قواعد کا ہے. یعرف پہچانا جائے گا بہا اس کے ساتھ احوال السند سند کے احوال والمتن اور متن کے من حیث جہاں سے بھی القبول والرد جہاں بھی قبول اور رد ہوگا. قبول اور رد کے لحاظ سے. جی عبد المنان بھائی کا ترجمہ ٹھیک ہے؟ ہاں سنائیں جی. عبد المنان سنائیں عربی میں زبانی سنانا. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هو علم جی آگے آگے عربی سناتے جائیں سب سنائیں. جی آگے اگلی باری 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 سب سنائیں. جی ناصر بھائی آپ سنائیں. هو علم بأصول وقواعد هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. جی ناصر علی بھائی. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. قبولو اس کو نا قبولو ہی پڑھ لیں. حیثو اچھا جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، مفرد کی طرح اس کا استعمال بہت کم ہے، شاذ ہے. اچھا اچھا آگے سسٹر زالے. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القول والرد من حيث القبول والرد. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی سسٹر امیمہ. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یہ ایسا اس میں نا بأصول و قواعد واو میں نا آپ نے لام کو مدغم کر دینا. وعلم بأصول و قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. یہ جاننا ہے چند ایسے اصول و قواعد کو، چند ایسے اصول و قواعد کو جاننے کا نام ہے جن کے ساتھ یعرف بہا جن اصول و قواعد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے سند اور متن کے حالات کو. کس لحاظ سے، کس حیثیت سے؟ مقبول و مردود ہونے کے لحاظ سے. کس حیثیت سے؟ مردود و مقبول ہونے کے لیے ہاں. ان کی حیثیت سے. چند ایسے اصول و ضوابط کو جاننے کا نام ہے یعرف بہا جن اصول و ضوابط کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کس چیز کو؟ سند اور متن کے حالات کو. وہ حالات کیا جیسے ہوتے ہیں؟ حیث کا معنی لفظی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے یہاں کرنا ہے حیثیت سے، یہاں جہاں نہیں، ہر جگہ جہاں نہیں کے اعتبار سے، اچھا قبول و مردود ہونے کے لحاظ سے. صحیح ہے جی صحیح. جس طرح نحو کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا نا، جملہ بنا کر اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور مورب و مبنی اسم کے آخر کی حالات مورب و مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم ہو. یہ پڑھی تھی نا تعریف، مورب و جی مبنی ہونے بالکل کے لحاظ سے. جی ٹھیک ہے. لحاظ تو سے. یہاں آپ نے سند اور متن کے حالات کس اعتبار سے پرکھنے ہیں کہ آیا یہ مقبول ہیں یا مردود ہیں. سند جی ثابت ہے یا نہیں، متن ثابت ہے یا نہیں، سند کے راوی، ان کے صحیح حافظہ، ان کی عدالت یہ ثابت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ صحیح قواعد آپ کو بتائیں گے. صحیح ہے کہ یہ سند کلیئر ہے، یہ متن کلیئر ہے. صحیح، سند صحیح نہیں ہے، متن صحیح ہے، یا متن صحیح ہے سند صحیح نہیں، یا دونوں صحیح ہیں یا دونوں ضعیف ہیں. موضوعه السند ٹھیک. والمتن من حيث القبول والرد. تعریف کے اندر ہی موضوع آ گیا. آپ نے السند والمتن سے آگے من حيث القبول والرد کو یاد کر لینا ہے.
سند اور متن صحیح مقبول و مردود ہونے کے اعتبار سے. فائدہ کیا ہے؟ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، کہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے جدا کرنا. صحیح حدیث کو ضعیف تمییز حدیث سے الصحیح والسقیم من الحدیث، اس کا تمییز فائدہ الصحیح، یہ ہے کہ صحیح صحیح کو کو ضعیف حدیث جدا سے کرنا، جدا. جدا کرنا. ٹھیک ہے، مطلب یعنی سقیم سے مراد بیمار ہو گئی نا شیخ محترم. ہاں جی جی، تو وہ بیمار ہوتی ہے نا، تو پھر وہ باقی جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی بیمار کر دے گی. ٹھیک ہے، جی. صحیح ہے، اس کے اندر بھی بدعت کے اثرات آ جائیں گے. ثمر کا مطلب فائدہ. ہاں، پھل، فائدہ. تو یہ آپ نے عربی میں کرنی ہے یاد، مشکل تو نہیں. ثمر ثمر انشاءاللہ ہو گئی ثمرته شیخ محترم. ثمرته تمییز ماشاء الصحیح من السقیم من الحدیث، تمییز الصحیح من السقیم من الحدیث. تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث.